ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بریک پہ جانے سے پہلے جنید صاحب کی بات تھی اور وہ بڑے نازک لمحے پہ ہم نے کاٹی تھی، ہم نے کہا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہی بات جنید صاحب، کشمیر جو ہے وہاں پہ اس وقت بھی اپرائزنگ ہے اور سالڈ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے انڈیا اس وزٹ میں۔ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے نہیں، یعنی کہ ہمارے جو ایشوز کمپلیٹ میں چل رہے تھے وہ تو نہیں ہیں ان لائن، تو ان لائن تو وہ جو اپرائزنگ ہے اس وقت جو کہ بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ یوتھ نے کرنی ہے، تو وہاں پہ بھی آج کل سنا یوتھ کی اپرائزنگ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں اس بات پہ مستقبل کے لحاظ سے تو ایگری کر سکتا ہوں کہ مستقبل شاید زیادہ درخشاں ہوں دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن جہاں تک پریزنٹ جو کنڈیشنز ہیں اس میں جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ اس کے بڑے لمیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں، اس سے بڑے ٹیکٹیکل فوکس ہے جو یہی وزٹ ہے پرٹیکولرلی، تو اس میں اپروچ جیسے ہوتی ہے اس سے بلڈنگ بلاک اپروچ، ایک دن میں تو گھر نہیں بنتا، اینٹ پہ اینٹ رکھتے جائیے گا، سو ہر دفعہ تو گھر کا توقع نہیں کر سکتے گھر بن جائے گا، لیکن ایٹیچیوڈز کا چینج ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی سبمیشن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان انڈیا کے نسبت ایک چھوٹا ملک ہے اور پاکستان کے ریسورسز وسائل ہر لحاظ سے ہر شعبے میں انڈیا سے کم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ برڈن ہوتا ہے جو دوسرے کو سیکیور کرنے کا، وہ بڑے پارٹنر پہ یا بڑے کمپیٹیٹر پہ لائی کرتا ہے، اس کے شولڈرز پہ۔ انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ابھی تک رہا ہے وہ اتنا کنڈیوسو نہیں ہے ریجنل پیس کے لیے، اس لیے کہ انڈیا نے کبھی بھی چھوٹے جو اس کے ہمسائے ہیں ان کی سینسٹیوٹی کا اتنا خیال نہیں رکھا، بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو یا نیپال ہو، آپ بہت سارے قصے اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ خیال ہے، اب ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن میں پاکستان ہے کہ ویسٹرن بارڈرز پہ دنیا کی توقع ہے، یو ایس اے کی توقع ہے، نیٹو کنٹریز کی توقع ہے کہ پاکستان بہت ایک میجر رول ادا کرے، اور پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ ان کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی کنٹراڈکشن ان ٹرمز ہے کہ آن دی ایسٹرن بارڈر انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ کشمیر میں ہماری مدد کریں، بھائی آپ اپنی مدد خود کریں۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان کو جو اس وقت جو ضرورت ہے، جیسے پہلے بھی کہا گیا، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، میں ایک فکرے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے فزیکل سیکیورٹی کی، ایک سائیکولوجیکل سیکیورٹی ہے، فزیکل سیکیورٹی کا تعلق ہے انڈیا کی جو وار فائٹنگ پریپریشن ہے اس کے لحاظ سے ہے کہ انڈیا، اگر ہم کہتے ہیں پاکستان انڈیا فوکسڈ ہے، پاکستان فورسز، وائی انڈیا از پاکستان فوکس، کیوں ہم پہ فوکسڈ ہے؟ انڈیا کی پوری آرم فورسز ہی ریلیٹڈ ٹو پاکستان میں امپلائی ہوئیں گے، چائنا میں تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہم یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج انفارمل میٹنگ ہو گئی ہے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک عشائیے میں، اور اس کے اندر انفارملی انہوں نے کچھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ امتیاز صاحب، کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں شروع ہوئے، جو ڈائیلاگ شروع ہوئے ہیں کیا توقع ہے ان سے؟ اگر یہ سٹینڈ سٹل ہو جائے، ایک قدم آگے بڑھ جائے یا ایک قدم پیچھے بھی ہٹ جائے، کوئی حرج ہے؟ یہ ہے کہ فوری بات چیت ہونی چاہیے، چلنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ چل پڑی ہے، یہ چل پڑی ہے، دلی میں ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ بات نہ ہونے سے بات ہونا اچھا ہے۔ دوسری بات، ہندوستان پاکستان کو جو اب تک کے کمپوزٹ ڈائیلاگ میں ہم نے حاصل کیا اسے قائم رکھنا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، بات ہوتے رہنا چاہیے۔ جو جتنا ہم نے، ہمارے ایک اداب ہے جو حاصل کیا ہے، پچھلے جو 5-4 ادوار ہوئے، جہاں تک ہم نے بات پہنچائی اب وہاں سے شروع ہونی چاہیے، پیچھے سے زیرو سے شروع نہیں۔ تیسری بات، دہشت گردی کے سوال پہ ہندوستان پاکستان کو ایک دوسرے کے خلاف سیاست بازی کرنے کے بجائے مل کر یہ لڑائی لڑنی چاہیے، کیونکہ یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اور جو دہشت گردی کا چلی اتنا بڑا ہے۔ بیگم صاحب، آپ کی طرف سے لاسٹ سینٹنس، کنکلوڈنگ سینٹنس، میرے پاس بہت کم سیکنڈز ہیں۔ جی میں اتفاق کرتی ہوں امتیاز عالم سے کہ گفت و شنید جاری رہنی چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان کو تسلیم کر چکا ہے۔ یہ ہو گیا تھا جب اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تھے اور مینار پاکستان پہ گئے تھے، اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہے کہ ہم نے اپنی ملٹرسٹک پالیسیز کے باعث اقتصادی ترقی نہیں کی ہے، جبکہ ہندوستان اقتصادی طور پہ ہمارے سے بہت آگے چلا گیا ہے، اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ اقتصادی امور کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، سماجی امور کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان کی اسپرٹڈ نیشن جو ہے
اس کی اسپرٹ جو ہے وہ شہریوں نے قائم رکھنی ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے عسکری ادارے ہمارا حصہ ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ بیگم عابدہ حسین، اسلام آباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. امتیاز عالم سب سیکرٹری جنرل سیفما اور جناب جنرل جاوید صاحب، آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، بات چل نکلی ہے اور کہیں تو پہنچے گی اور یقیناً پہنچنی چاہیے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اس سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ جنم لینے سے پہلے ہی ختم کی جا سکتی ہیں. پاکستان اور بھارت دو ہمسائے ہیں اور ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. امید کی جانی چاہیے کہ مستقبل کے اندر دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کی راہ ہموار ہوگی، اور یہ اگر اس میں سنگ میل نہیں تو سنگ راہ ضرور بنے گی. یہ جو موجودہ دورہ ہے بھارتی وزیر خارجہ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے گا. کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈان نیوز.